یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہر صبح۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس پر نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن و کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے، اللہ ہمیں احکام قرآن کی معرفت عطا فرمائے۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو رب کائنات نے تمام فصحاء عرب بلغا عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصاح عرب نے لاکھ کوشش کی لیکن آخر میں عجز اعذار کیا جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ شہدائان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت یا صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے، اگر وہ صحیح ہے تو شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالے، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے۔ رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے عرفہ ہے، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں تو دوسرا تعلق نظر آتا ہے، لوح محفوظ جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کریے، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی علویت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ و عرفہ شے کے لیے اعلیٰ و عرفہ مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے، لیلۃ القدر۔ اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پر اسی رات میں لایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل واسطے ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطے ہے، نہ اسرائیل واسطے ہے، نہ اسرافیل واسطے ہے۔
ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ عزیزان ملت اور آگے چلے، قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن رسول کریم کا خطاب دیا، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجے پانے والا کہا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر کہا۔ اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے جس سے قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس سے قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس سے قرآن نے خدا کے پاس درجے پانے والا قرار دیا، جس سے قرآن نے پیکر امانت قرار دیا۔ قرآن کریم کا یہ تعلق بھی عظیم و عرفہ ہے جس سے قرآن کی عظمت و فضیلت و رفعت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ قرآن کریم کا پانچواں تعلق ہے مکہ و مدینہ، یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جس جگہ پر جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہ جگہ دارالامن ہے۔ اور قرآن کریم کا چھٹا تعلق ہے قلب مع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قلب جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، زمزم سے جس کو 55 میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو غار ہرا میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا۔ قرآن کا ایک تعلق بعظمت و بعزت ہے جس سے قرآن کی عظمت و فضیلت و فوقیت، عزت و رحمت، فضیلت و اظہار من الشمس ہوتی ہے۔ قرآن کا ایک تعلق امت محمدیہ سے ہے جس کو امت خیر کہا گیا۔ قرآن کریم میں کوئی ایسا تعلق نہیں جس میں تھوڑی سی بھی کثرت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ السلام علیکم۔ پیام شاہد عالم جو